السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پہلا نیوز اور آپ سے مخاطب ہے کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحبزادہ ہادی عبدالمنان۔ ناظرین، انتخابات کو اب صرف 2 ہفتے رہ گئے ہیں، اس لیے انتخابات کے حوالے سے کچھ باتیں کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں کہ ہر اسمبلی کے لیے کتنے امیدوار ہیں اور اس طرح کی جو ضروری تفصیلات ہیں ان سے آپ کو آگاہ کریں۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے لیے خواتین کی 60 نشستیں اور اقلیتوں کی 10 نشستوں کو ملا کر کل 336 نشستیں ہیں۔ اور ناظرین، چاروں صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں کل نشستیں 577 ہیں۔ ناظرین، اور ان ساری نشستوں کے لیے کل جو امیدوار ہیں ان کی تعداد 5121 ہے۔ اور انتظامات کے لیے گورنمنٹ کے جو افسران اور اہلکار تعینات ہیں ان کی تعداد 2,77,000 ہے۔ ناظرین، اسلحے کی نمائش سختی سے منع ہے، اور اس کے لیے کہ سیکورٹی مطلب تحفظ کے لیے مقابلہ کرنے والے امیدواروں اور عوام کے تحفظ کے لیے الیکشن کمیشن نے موجودہ نگران حکومت سے درخواست کی تھی کہ فوج کو تعینات کیا جائے۔ لہٰذا کابینہ نے پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے دستے تعینات کر دیے۔ کوشش یہی ہے کہ کوئی کسی قسم کی بد مزگی پیدا نہ ہو، کچھ ایسا نہ ہو جس سے عوام کا تحفظ متاثر ہو یا انتخابات متاثر ہو۔ تو ناظرین، جو اس حوالے سے سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ سارے انتظامات اور یہ ساری کوششیں اس لیے ہیں کہ پرامن ماحول میں انتخابات ہو جائیں۔ مگر ناظرین، کچھ ایسا بھی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ سینٹ میں 15 ارکان کی موجودگی میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ اس سے اگلے ہی روز ایک اور اسی طرح کی قرارداد پیش کی گئی تھی جس پر حکومت نے یہ واضح کر دیا تھا کہ اب انتخابات کا ملتوی کیا جانا ممکن نہیں، کیونکہ ہر قسم کے انتظامات ہو چکے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کو وہ ان کے نشانات دیے جا چکے ہیں اور امیدوار اپنے اپنے حلقوں میں اب انتخابات کی لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر پارٹیاں
جلسے بھی منعقد کر رہی ہیں، تو کام اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اب انتخابات ملتوی کر دیے جائیں۔ تو اس لیے توقعات جو ہے وہ یہی ہیں کہ انشاءاللہ انتخابات ملتوی نہیں ہوں گے۔ توقع یہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں گے۔ اب ناظرین، ظاہر ہے کہ کچھ لوگ، کچھ عنصر ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کے دوران گڑبڑ ہو یا ٹھیک طریقے سے انتخابات نہ ہو پائے، حکومت جو ہے وہ اور متعلقہ جو ادارے ہیں وہ اس حوالے سے مشکلات کا شکار ہوں۔ تو سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح کے کچھ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو اس طرح کی کوشش ہے، آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد، آج کے ویلاگ کا جو مقصد ہے، اصل یہی ہے کہ یہ ہماری ملی قومی ذمہ داری ہے، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے حلقے میں، اپنی اپنی جگہ پر، اپنے اپنی طاقت اور اپنے اپنے وسائل کے مطابق جو کچھ ممکن ہے، چاہے روپے میں سے 1 پیسہ ممکن ہو، جتنا بھی ممکن ہو، وہ حکومت سے تعاون کرے، ہر شخص تعاون کرے کہ انتخابات کامیابی کے ساتھ منعقد ہو جائیں، اور جو انتخابات میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں جو عنصر، ان کو کامیابی نہ ہو پائے۔ تو ناظرین، یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ یہ ذمہ داری، میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں، ہر پاکستانی کی ہے، کیونکہ اگر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ جو ابتری کی صورتحال ہے یہ طویل ہوتی چلی جائے گی، اور جب ابتری کی صورتحال طویل ہوتی چلی جائے تو معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہیں، اور صرف اجتماعی طور پر نہیں، انفرادی سطح پہ بھی ہر فرد متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے اب ہماری یہ قومی، ملی، انسانی، اخلاقی، ہر طرح سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ انتخابات کے اگر کوئی بھی ایسی صورتحال یا ایسا عنصر نظر آئے جو انتخابات میں رکاوٹ پیدا کرنے کی وجہ بن سکے، تو اس سلسلے میں ہمیں ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی کامیابی نہ ہو پائے، ایسی منفی سرگرمیاں کرنے کی کوشش ناکام ہو، وہ کامیاب نہ ہو پائے۔ یہ ہم سب کی قومی اور ملی ذمہ داری ہے۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، یہی کہنا تھا۔ انتخابات چونکہ سر پہ ہیں اور تمام پارٹیاں اور سیاستدان بھرپور طور پر انتخابات کے سلسلے میں اپنی اپنی کامیابیوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ اب یہ کوششیں پایہ تکمیل تک پہنچیں، اور جس کو عوام پسند کرے اس کو اللہ کامیابی دے، اور پھر جو کامیاب ہو، یہ بھی دعا ہے کہ وہ پھر جو وعدے کیے ہیں وہ پورے کرے،
ایسا نہ ہو کہ وعدہ کیا جائے کروڑ نوکریوں کا اور ایک نوکری بھی نہ دی جا سکے، وعدہ کیا جائے 50 لاکھ گھر مفت دینے کا اور ایک گھر بھی کسی کو نہ دیا جائے، وعدہ کیا جائے بے شمار چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کا اور ایک ڈیم بھی نہ بنایا جا سکے، ایسے وعدے انتخابات کے دوران نہ کیے جائیں۔ یہ ہماری سیاستدانوں سے درخواست ہے کہ ناظرین، سیاستدانوں سے یہ ہماری درخواست ہے اور آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ جو وعدہ کریں وہ وعدہ کریں جو صحیح، جو کامیاب ہو سکتا ہو، ایسا کوئی وعدہ نہ کریں جو ممکن نہ ہو۔ صرف سبز باغ نہ دکھائیں بلکہ وہ وعدے کریں جو پورے ہو سکتے ہیں، اور جو وعدے کریں وہ ضرور پورے کریں۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ سیاستدان عوام کو ہر بار عوام جس دھوکے کا اکثر شکار ہوتے ہیں اس دفعہ نہ ہو۔ ناظرین، جن لوگوں نے واقعی ماضی میں کام کیا ہے، ناظرین آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کن لوگوں نے کام کیا، اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ کن لوگوں نے صرف وعدے کیے اور کام نہیں کیا۔ جن لوگوں نے ماضی میں کام کیا ہے ان کو آپ موقع دیں۔ میں کسی پارٹی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اپنے ولاگ میں کسی کے پروپیگنڈا کے لیے یہ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ کس نے موٹر ویز بنائی، کس نے میٹرو کے پل بنائے، جس نے آپ کو معلوم ہے کس نے زیادہ سے زیادہ عوام کی بہتری اور سہولت کے لیے کام کیا ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اس کو آپ منتخب کریں، اور اللہ کرے کہ آپ جس کو منتخب کریں وہ اپنے وعدے پر پورا اتریں، جھوٹے دعوے کوئی نہ کرے، جو دعوے کیے جائیں ان پر عمل بھی ہو۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ حافظ، اور جاتے ہوئے آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں، صحیح لگی ہیں، مناسب لگی ہیں تو ان کو لائک بھی کیجئے، اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ ناظرین، ہمارا جو ولاگ ہوتا ہے، جو ہم نے اس میں بات کی ہوتی ہے، جس موضوع میں بات کی ہوتی ہے، اپنا کمنٹس بھی اپنے دیا کریں، اچھے برے جو بھی آپ کے ذہن میں آئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری بات کو آپ کی تعریف ہی کریں، جو بھی آپ کو اچھا صحیح لگے وہ کمنٹ بھی دیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری بات لوگوں تک پہنچ رہی ہے یا نہیں، اور اگر پہنچ رہی ہے تو لوگ پسند کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو باتیں صحیح لگیں تو لائک بھی کیجئے اور شیئر بھی کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔